حضرت عبداللہ اندلسی رحمتullah علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. جنید بغدادی رحمتullah علیہ. جنید بغدادی کا نام سنا آپ نے؟ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ دو تین کے سر ہلے. جنید بغدادی رحمتullah علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے شیخ، ان کے جو استاد، ان کے جو مربی تھے، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. اس دور میں تو ہوائی جہاز، ٹرین، بس، گاڑی، ان کا تو کوئی سرے سے نام ہی نہیں تھا. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ہم قافلے کی شکل میں حج کے لیے نکل پڑے. اور اس وقت اگر کسی کو حج کرنی ہوتی تو گھر سے 6 مہینہ پہلے نکل چکے ہوتے تھے، کیونکہ پیدل سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ہم چلتے 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 ایک جگہ ٹھہرے، ایک کنویں کے پاس، اور 1-2 دن ہم وہاں رکے. ہمارے ساتھ ہمارے شیخ بھی موجود تھے. راستے میں پڑاؤ ڈالا تو ہم دیکھتے کہ ایک کنویں کے سامنے ایک عیسائی وہ اپنے سوروں کو پانی پلا رہا تھا. سور کو دیکھا آپ نے؟ وہ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ بھائی سور کا نام نہیں لے، منہ ناپاک ہو جائے گا. حالانکہ ہم بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ سور 1000 مرتبہ بھی لو ناپاک نہیں ہوتا. ہاں یہ کہ غلیظ ترین چیز ہے. آپ بھی لے لیں. سور کو دیکھا آپ نے؟ سور کچھ انسانی شکل میں بھی سور گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت سور تھا. ہم جس طرح بکریوں کو چراتے ہیں، بکریوں کا ریبڑ ہوتا ہے، تو عیسائی بکریوں کی جگہ کن کو چراتے ہیں؟ سوروں کو. تو وہ اپنے سوروں کو پانی پلا رہا تھا کنویں کے قریب. تو عبداللہ اندلسی رحمتullah علیہ، جنید بغدادی کے جو شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس عیسائی کو دیکھ کر اور اپنے دل میں یہ حقارت محسوس کی کہ کس قدر اللہ کا باغی بندہ ہے، اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. سب کچھ اللہ کا استعمال کرنے کے بعد اللہ کو نہیں مانتا. صرف ان کے دل میں یہ نفرت پیدا ہوئی کہ کس قدر انسان ہے، سب کچھ اللہ کے استعمال کرنے کے باوجود اللہ کو نہیں مانتا. یہ تصور دل میں کیا انہوں نے، اس کو بولا نہیں، اس کو دیکھ کر خیالات میں یہ سوچ ہی رہا تھا. تو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ عبداللہ اندلسی رحمتullah علیہ کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی، خوبصورتی کی انتہا، عبداللہ اندلسی رحمتullah علیہ اس کے عشق میں اور محبت میں گرفتار ہو گئے، اس سے محبت ہو گئی. یہ سبق ان حضرات کے لیے ہے جو اپنے طرف سے من گڑت نیکیاں ایجاد کرتے ہیں، پھر ایجاد کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا اس کے اوپر فوراً فتویٰ لگاتے ہیں. یہ ان حضرات کے لیے جب فرائضات، نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر میں کسی کو بے نمازی نہیں کہہ سکتا تو اپنی طرف سے کوئی ایک چیز ایجاد کر کے اس کو نیکی کا لیبل لگا کر پھر وہ نیکی میں